بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ پھر اس کے چند دن کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تھی، تو ابو لہب نے اسے اسی وقت آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سب سے زیادہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے، تاکہ دیہات کے صاف شفاف ماحول میں بچے کی نشو و نما اچھی ہو، صحت بھی اچھی ہو اور خالص عربی بھی سیکھ سکے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اور بچے بھی پیدا ہوئے، تو دیہات سے مختلف عورتیں آئیں، اور جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ آئی تو میرے ساتھ میرے شوہر اور میرا ایک شیرخوار بچہ تھا، اور ہماری سواری لاغر تھی۔ جس اونٹنی پر ہم آئے اس کا حال یہ تھا کہ قطرہ قطرہ دودھ اس سے نکلتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے ہم رات بھر نہ سو سکے۔ بچے کا حال یہ کہ پوری رات بھوک کی وجہ سے روتا رہا۔ خیر بلا آخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا، ہم مکہ المکرمہ پہنچے تو مختلف عورتوں نے مختلف بچوں کو لے لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورت آتی اور معلوم ہوتا کہ ان کے والد نہیں ہے، تو چونکہ مالی منفعت کی وجہ سے عورتیں بچوں کو لے جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو چھوڑ دیتے، جبکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں در یتیم ہے۔ لیکن چونکہ یہ سعادت اللہ نے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کو دینی تھی، حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا، تو کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ سب عورتوں نے بچوں کو اٹھا لیا اور حضور رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم بچے کو اپنے پاس لے جاؤں گی، اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور شوہر نے یہ کہا عسى الله ان يجعلنا فيه برکہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، یعنی یہ بھی کہا۔ اچھا، حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور اللہ نے آپ کے ساتھ برکت رکھی تھی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ ہر نبی کے ساتھ برکت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہ اللہ نے نبی بنایا مجھے اور برکت جہاں کہیں پر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی برکت تھی۔ آپ تو امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب خدا، رحمت للعالمین ہے، آپ کے ساتھ اللہ نے برکتیں رکھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ آپ کا میرے پاس آنا تھا، اور اللہ نے میرے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری گود میں آنا تھا اور برکتوں کے دروازوں کا ظہور شروع ہوا۔ کہتے ہیں میرا جسم بالکل خشک تھا، آپ کا آنا کہ میرے جسم میں دودھ آیا، اتنا دودھ آیا کہ آپ بھی پیتے تھے، اور آپ کے رضاعی بھائی جو حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا عبداللہ، اس کے لیے بھی پورا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جس اونٹنی پر ہم آئے تھے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میں نے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات آرام سے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لے لیا۔ تو اس پر حلیمہ نے کہا واللہ انی لارجو ذالک، خدا کی قسم میں بھی یقین سے ہی کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ تیسرے نمبر پر فرماتی ہے کہ جب ہم مکے سے واپس روانہ ہوئے تو جب ہم آ رہے تھے تو ہماری سواری سب سے پیچھے تھی، اب جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہماری سواری سب سے آگے نکل گئی۔ تو عورتوں نے پوچھا، سوال کیا حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟
تو حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں سواری تو وہی ہے البتہ سوار بدل گیا ہے، یعنی نبی کی برکات دیکھیں۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں جب ہم بنی سعد پہنچے تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، جانور دودھ سے خالی، لیکن میرے گھر میں داخل ہونا تھا، میرے بکریوں میں دودھ کا بھرنا تھا، روز میری بکریاں دودھ سے بری ہوئی آتی تھی، وہاں قحط ہے لیکن اللہ ہمیں دودھ دے رہا ہے۔ تو گویا آپ کا آنا تھا اور برکتوں کے دروازے کھلنے تھے، اور اس سے یہ بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے کسی نیک شخصیت کے گھر آنے پر اللہ تعالیٰ رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور مہمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ جب کسی کے کھانا کھاؤ تو اسے دعا دو، اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا دے، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دے۔ افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار صلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزہ دار افطار کرے اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے؟ نیک بندے کھانا کھائے اور فرشتے تم پر رحمت بھیجے۔ یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے گھر میں آنے سے اللہ کے خیر کے، رحمت کے، برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مہمان برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اصول موجود ہے کہ جسے اپنا کر ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین تربیت اپنے بچوں کی کر سکتے ہیں۔ بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہترین اصول ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ بچوں کی صحت کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے اس سے بہترین غذا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم یہی کہیں۔ باہر کی چیزیں ہم کھلاتے ہیں، اس سے تھوڑی نشو و نما ہوگی یا صحت ملے گی۔ دوسرے نمبر پر بچوں کی جسمانی صحت کے لیے کھیل کود۔ آپ کھلی فضا میں کھیلتے تھے جس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج ہم نے بچوں کو چار دیواری میں بند کر لیا، بس بچے یا موبائل میں کھیل رہے ہیں یا گھروں میں ہی لگے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بھائی دھوپ جسم کے لیے کتنی زبردست ہوتی ہے کہ دھوپ جسم پر لگنی چاہیے۔ یہ تو ہمیں تعلیم ملتی ہے حضور کے بچپن کی زندگی سے۔ اسی طرح بچپن کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سیکھنے کے لیے، ثقافت سیکھنے کے لیے آپ طائف گئے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو اپنی ثقافت اور اپنے زبان سکھانے کے لیے ان کو اچھے ماحول کی طرف لے کر جائیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہم مکس گیدرنگ میں رہتے ہیں، تو ہمیں تو نہ اپنی ثقافت کی خبر ہے، نہ بچوں کو کلچر کی اپنی خبر ہے، اور جبکہ عرب اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آج ہماری ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے نہ ہمیں صحیح طرح اردو آتی ہے اور نہ انگریزی، کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور سرکاری زبان انگلش ہے۔ تو اس کشمکش میں ہم نہ صحیح اردو بول پاتے ہیں اور نہ انگلش سیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح حضور کی بچپن کی زندگی میں ملتا ہے کہ بچہ اپنا حق، کہ حضرت علیمہ فرماتی ہے ایک حصے سے آپ دودھ پیتے تھے، ایک حصے سے آپ کا رضائی بھائی عبداللہ پیتا تھا، کبھی میں آپ کو دوسری طرف کر دیتی تھی تو آپ نے کبھی اس طرف سے نہیں پیا۔ بچپن سے سبق دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کے حق کی طرف نہیں جانا۔ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل بیمینک کل مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ تربیت ہے بچپن کے اندر۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کے اچھے اخلاق بنانے والے ہو بچپن کے اندر۔ کیوں کہتے ہیں بچپن کی عادت بچپن تک؟ بچپن میں اچھی عادتیں ہوگی تو وہ آگے جا کر کام آئے گی۔ بچپن سے با ادب ہوگا، با ادب با نصیب، تو وہ بڑے ہو کر بھی با ادب ہی رہے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے بچپن میں کچھ سکھاتے نہیں، ادب نہیں سکھاتے، اخلاق نہیں سکھاتے، ان کا کردار نہیں بناتے، ان کے ماحول کا خیال نہیں رکھتے، لہٰذا وہ بری عادتوں میں، برے ماحول کا شکار ہو کر اس میں بری خصلتیں آ جاتی۔ اور جب ہم کچھ کہتے ہیں جی وہ ابھی تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، اب اسی چکر میں وہ جو ہے بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں اچھی عادتیں نہیں ہوتی۔ تو حضور کی بچپن کی زندگی سے بھی ہمارے بچوں کے لیے سبق موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت اپنانے کی، پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔